وزیر اعظم نے کابینہ کمیٹی برائے SIFC کی تشکیل نو کر دی۔ وزیر تجارت اور وزیر اطلاعات کابینہ کمیٹی برائے SIFC کے رکن مقرر۔ مریم نواز کا مشن خوشحال، روشن اور ترقی کرتا پنجاب ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا کہ تنقید کرنے والے مریم نواز سے کارکردگی میں مقابلہ کریں۔ پاکستان کا کالعدم TTP کے سرغنہ نور ولی محسود کے خلاف سخت قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ۔ متعلقہ حکام نے نور ولی محسود اور غٹ حاجی کی خفیہ آڈیو لیک کا فورینزک کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ گجرات سے گرفتار اسامہ بن لادن کے قریبی ساتھی سے دوران تفتیش اہم پیش رفت۔ ذرائع کے مطابق امین الحق افغان شہری ہے۔ القاعدہ کے سابق سربراہ اسامہ بن لادن سے 15 نومبر 2001 کو آخری ملاقات ہوئی۔ شہر قائد میں ابر کرم کے خوب رنگ جمانے سے موسم یکسر تبدیل۔ کراچی سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ کمیٹی برائے SIFC کی تشکیل نو کر دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر تجارت اور وزیر اطلاعات کابینہ کمیٹی برائے SIFC کے رکن مقرر کیے گئے ہیں، جبکہ کابینہ کمیٹی SIFC کے ارکان کی تعداد 12 سے بڑھ کر 15 ہو گئی ہے۔ آرمی چیف اور صوبائی وزرائے اعلیٰ کو اجلاسوں میں خصوصی طور پر مدعو کیا جائے گا، جبکہ وزیر اعظم کمیٹی کے چیئرمین خزانہ، دفاع، منصوبہ بندی، IT کے وزراء کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ مریم نواز کا مشن خوشحال پنجاب، روشن پنجاب اور ترقی کرتا پنجاب ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا کہ تنقید کرنے والے مریم نواز سے کارکردگی میں مقابلہ کریں۔ زبان درازی، خیالی پلاؤ اور فلسفے جھاڑنے میں تحریک انصاف کا متبادل کوئی نہیں ہو سکتا۔ مریم نواز کی حکومت کی فکر کرنے کے بجائے انتشاری ٹولہ اپنی خیر منائے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام کو 11 سال سے سونامی، تبدیلی اور نئے پاکستان کے نام پر جھانسے دیے جا رہے ہیں۔ تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر اور روزگار تحریک انصاف کی کبھی ترجیح نہیں رہی۔ پاکستان میں 9 مئی کے فسادیوں اور دہشت گردوں کے لیے سیاست کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا کہ جو جماعت پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کے لیے خطرہ بن چکی ہے، اس کا وجود ہی ناقابل برداشت ہے۔ شہداء کے مجسمے جلانے والے کس منہ سے خود کو محب وطن کہتے ہیں؟ حب الوطنی کا پہلا اور بنیادی فریضہ اپنے شہداء اور غازیوں کی عزت اور تکریم کرنا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے کہا کہ جن لوگوں نے پاکستان کو معاشی طور پر دیوالیہ کرنے کے لیے ہر سازش کی، ان کو نشان عبرت بنایا جانا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو یہ اعزاز حاصل ہے، پاکستان پر جب بھی برا وقت آیا فرنٹ لائن پر اپنا رول ادا کرنے پہنچی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج بھی تمام تر مشکلات کے باوجود پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ موجودہ حالات میں جو شخص بھی 9 مئی کے فسادیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ ان کا سہولت کار تصور کیا جائے گا۔ اب کسی قسم کی غیر آئینی سہولت کاری کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے سرغنہ نور ولی محسود کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ گزشتہ روز افغان میں روپوش TTP کے سربراہ نور ولی محسود کی ایک مبینہ آڈیو لیک سامنے آئی تھی، جس میں وہ پاکستان میں دہشت گردی کی ہدایات دے رہا تھا۔ خفیہ کال ریکارڈنگ میں نور ولی محسود احمد حسین کو اسپتالوں، سرکاری املاک اور اسکولوں کو دھماکے سے اڑانے کی ہدایات دے رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق متعلقہ حکام نے نور ولی محسود اور غٹ حاجی کی خفیہ آڈیو لیک کا فورینزک کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔
فورینسک رپورٹ کے بعد نور ولی اور غٹ حاجی کے خلاف ملک کے اندر اور باہر سخت قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ سیکیورٹی ذرائع کا بتانا ہے کہ نور ولی محسود کی افغانستان میں موجودگی اور پاکستان میں براہ راست دہشت گردی کروانے پر افغان عبوری حکومت سے احتجاج بھی کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان طالبان سے دہشت گردوں کو پاکستان کے خلاف مسلسل دہشت گردی اور سنگین جرائم کرنے پر پاکستان کے حوالے کرنے کا مطالبہ بھی کیا جائے گا۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پنجاب کی کارروائی میں گرفتار القاعدہ کے انتہائی مطلوب دہشت گرد امین الحق مشرقی سے تفتیش میں اہم پیش رفت سامنے آئی۔ ذرائع کے مطابق امین الحق افغان شہری ہے۔ اس کے پاس موجود شناختی کارڈ کی کاپی پر سال 2020 کی تاریخ درج ہے، جبکہ پاکستانی شناختی کارڈ کے اجرا پر الگ سے تحقیقات جاری ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ امین الحق نے تفتیشی حکام کے سامنے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی القاعدہ کے سابق سربراہ اسامہ بن لادن سے 15 نومبر 2001 کو آخری ملاقات ہوئی تھی۔ سی ٹی ڈی پنجاب نے امین الحق مشرقی کو جمعرات کو گرفتار کیا تھا، جس حوالے سے ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کا کہنا تھا دہشت گرد 2007 میں گرفتار ہوا تھا اور اس نے 4 سال سزا کاٹی تھی۔ دشمن ملک کی ایجنسی نے اس پر بہت پروپیگنڈا کیا تھا۔ یہ دہشت گرد اگست 2021 سے افغانستان میں دکھائی دیا تھا اور حال ہی میں پاکستان میں داخل ہوا۔ اس سطح کا دہشت گرد پاکستان میں کیا کر رہا تھا، تفتیش کر رہے ہیں۔ انچارج سی ٹی ڈی نے بتایا کہ اس دہشت گرد کے پاس پاکستان کا آئی ڈی کارڈ بھی ہے۔ اس دہشت گرد کے شناختی کارڈ پر لاہور اور ہری پور کے ایڈریس درج ہیں۔ یہ دہشت گرد پاکستان میں کیسے آیا اور کس آئی ڈی سے ٹریول کیا، اس کے بارے میں تفتیش کر رہے ہیں۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں ابر کرم نے خوب رنگ جمایا، جس سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ گلشن حدید میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ لانڈی، قائد آباد، کلفٹن، احسان آباد میں شدید بارش شروع ہوئی۔ بارش سے اطراف کے علاقے زیر آب آ گئے۔ دوسری جانب آئی چندی گڑھ روڈ، بنس روڈ، صدر اور اطراف کے علاقوں میں بھی بارش نے جل تھل کر دیا۔ علاوہ ازیں شہر قائد کے علاقے شارع فیصل، پی ای سی ایچ ایس میں بوندا باندی کے ساتھ ہلکی بارش سے موسم تبدیل ہو گیا، جس سے شہریوں کے چہروں پر بھی رونق آ گئی۔ واضح رہے آئندہ چند روز میں کراچی سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔